امی پلیز، میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ہینا نے قدرے جلا کر لیپ ٹاپ بند کیا تو سامنے کھڑی سلمہ بیگم نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ یہ جملہ پہلے بھی سینکڑوں بار سن چکی ہوں۔ رات کے 10 بج چکے تھے، بچے سو چکے تھے اور ہینا آفس کی پریزنٹیشن بنانے میں بیٹھی تھی کہ ماں دودھ کا گلاس لیے نئے رشتے کی خبر سنا گئی۔ بیٹا، زندگی اکیلے نہیں گزرتی، سلمہ بیگم نرم مگر تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ عورت کو سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ ہینا ہنس دی مگر وہ ہنسی خالی تھی۔ یہ پرانی باتیں ہیں امی، آج کی عورت خود کفیل ہے۔ میں جاب کرتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، آپ لوگ ہیں میرے ساتھ، اور کیا چاہیے؟ ماں نے فوراً پلٹ کر سوال کیا۔ کل رات جب زین کو تیز بخار تھا اور تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے تو اگر تمہارے ابو نہ ہوتے تو تم اکیلی کیسے ہسپتال جاتی؟ یہ جملہ جیسے اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس سے یاد آیا کہ واقعی وہ خود کو کتنا مضبوط سمجھتی ہے، مگر اولاد کی تکلیف کے آگے اس کی ساری ہمت ریت کی دیوار بن جاتی ہے۔ اسد صاحب نے ہی ڈاکٹر سے بات کی، دعائیں لائی، ساری دوڑ دھوپ کی، اور وہ ایک کونے میں آنسو پونچھتی رہ گئی۔ میں کمزور نہیں ہوں امی، بس ماں ہوں، اس نے دھیرے سے کہا تو سلمہ بیگم نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اور ماں کو بھی ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا جو ذمہ داری بانٹ لے۔ ہینا نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کون قبول کرے گا مجھے، میرے دونوں بچوں سمیت؟ یہی حقیقت ہے نا؟ ماں نے فوراً کہا، ہم رکھ لیں گے بچوں کو، تم نئی زندگی شروع کر لو۔ مگر یہ سن کر وہ تقریباً چیخ اٹھی، میں اپنے بچوں کو کسی محرومی میں نہیں ڈال سکتی، میں ایسی ماں نہیں ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر سلمہ بیگم کی آواز بھیگ گئی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر ساری عمر ماں باپ کے در پر بھی اچھی نہیں لگتی، ہمیں تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے۔ ہینا کا دل پگھل گیا، وہ ماں کے کندھے سے لگ کر بولی، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے میرے بچوں سمیت قبول کرے تو میں ہاں کر دوں گی، بغیر اعتراض کے، مگر شرط یہی ہے۔ وہ جانتی تھی یہ شرط تقریباً ناممکن ہے، مگر اسی ناممکن کے پیچھے اس نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول آفس پہنچی، جہاں کمپنی کے سی ای او فراز ملک اپنی سخت ڈسپلن اور تیز نظروں کے لیے مشہور تھے۔ پی اے مریم نے اطلاع دی کہ سر نے فوراً بلایا ہے، تو ہینا نے زیر لب کہا، میں ابھی بیٹھی ہی ہوں، انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیبن میں داخل ہوئی تو فراز گرے سوٹ میں ملبوس لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے تھے۔ آج کی پریزنٹیشن آپ دیں گی، تیار ہیں؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا تو اس کے ہاتھوں کی ہلکی لرزش ان سے چھپی نہ رہی۔ نروس ہیں؟ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تھوڑا سا، پہلی بار ہے، وہ سچ بول گئی۔ تو فراز نے سنجیدگی سے کہا، یاد رکھیں، لوگ سچ کم اور اعتماد زیادہ خریدتے ہیں، اپنے ڈیٹا پر یقین ہے تو خود پر بھی کریں۔ ان الفاظ نے اس کے اندر عجب حوصلہ بھر دیا، اور میٹنگ میں اس نے واقعی سب کو اپنے دلائل اور تیاری سے متاثر کر دیا۔ ڈیل فائنل ہوئی تو آفس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہارون نے شور مچایا کہ لنچ باہر بنتا ہے، مگر ہینا نے معذرت کر دی کہ بچوں کو اسکول سے لینا ہے۔ فراز نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا اور کہا،
فیملی فرسٹ امپریسو۔ شام کو سب کے جانے کے بعد وہ فائل سمیٹ رہی تھی کہ فراز دروازے پر آ کر رکے اور نرم لہجے میں بولے، آپ ہر ایونٹ سے کتراتی کیوں ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہینا نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا، کیونکہ میری اصل دنیا آفس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں سنگل مدر ہوں۔ کمرے میں ایک سنجیدہ خاموشی اتر آئی۔ فراز نے اسے نئے زاویے سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہر مضبوط انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ذمہ داریاں بانٹنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے مگر ہینا دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے زندگی نے اس کی رکھی ہوئی ناممکن شرط پر پہلی بار دستک دی ہو۔ اگلے دن ہینا نے خود کو غیر معمولی طور پر بے چین پایا۔ حالانکہ اس کی زندگی میں بے چینی کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج کی کیفیت مختلف تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہو اور وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ یہ محض وہم ہے یا واقعی کوئی آہٹ۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں فراز کے الفاظ گونجتے رہے، کچھ لوگ ذمہ داریاں بانٹنے سے نہیں گھبراتے۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکا دیا کہ وہ فضول سوچ رہی ہے۔ آفس میں وہ اس کے باس ہیں، بس اتنی سی بات ہے، مگر دل منطق کہاں مانتا ہے۔ آفس پہنچی تو مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، میم آج تو سر بہت خوش موڈ میں ہیں، کل کی ڈیل نے کمپنی کو نئی بلندی دے دی ہے۔ ہینا نے رسمی سی مسکراہٹ دی اور اپنے کیبن میں آ بیٹھی، مگر چند ہی لمحوں بعد انٹرکام بج اٹھا، مس ہینا سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے دل کو سنبھالا اور فائل اٹھا کر کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے وہی پرسکون آواز آئی، کم ان۔ فراز آج نیوی بلو شرٹ میں ملبوس تھے اور غیر معمولی طور پر سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹھیں، انہوں نے مختصر کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ سیدھے موضوع پر آ گئے۔ میں کل کی بات مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ہینا چونکی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، جی سر۔ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا آپ سنگل مدر ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری اکیلے کیسے اٹھائی؟ سوال نرم تھا مگر گہرا۔ ہینا کے دل میں ماضی کی تلخیاں جیسے پھر سے جاگ اٹھی۔ کبھی کبھی انسان کے پاس انتخاب نہیں ہوتا سر، حالات خود فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس نے مختصر جواب دیا مگر اس کی آنکھوں کی نمی بہت کچھ کہہ گئی۔ فراز نے فوراً موضوع بدلا، میں آپ کی پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہنا تھا کہ اگر کبھی آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ جملہ عام سا تھا مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی غیر معمولی تھی۔ ہینا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ ہمدردی نہیں بلکہ احترام ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہارون ہانپتا ہوا اندر آیا۔ سر بڑی خبر ہے، لاہور کی چین کمپنی بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ ماحول فوراً رسمی ہو گیا۔ فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا مس ہینا، آپ کی پریزنٹیشن کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سب ہنس پڑے مگر ہینا کے دل میں ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ شام کو جب وہ بچوں کو لینے نکلی تو غیر متوقع طور پر بارش شروع ہو گئی۔ وہ اسکول کے گیٹ پر کھڑی بچوں کو سنبھال رہی تھی کہ ایک گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو سامنے فراز تھے۔ آپ کی کار نہیں ہے آج؟ انہوں نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔
خراب ہو گئی ہے، رکشا لے لوں گی۔ ہینا نے سادہ سا جواب دیا۔ بیٹھ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ جھجکی مگر موسلا دھار بارش اور بچوں کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی۔ راستے بھر خاموشی رہی مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر ہینا نے شکریہ ادا کیا تو فراز نے سنجیدگی سے کہا، آپ مضبوط ہیں مگر مضبوط لوگوں کو بھی کبھی سہارا لینے میں آر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ گاڑی موڑ کر چلے گئے اور ہینا دروازے پر کھڑی دیر تک سوچتی رہی۔ کیا واقعی زندگی اسے ایک نیا موڑ دکھانے والی ہے، یا یہ سب محض ایک عارضی خیال ہے؟ اس نے اندر جا کر بچوں کو سینے سے لگایا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کسی خواب میں نہیں بہکے گی، مگر قسمت شاید اس کے اس عزم پر مسکرا رہی تھی۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا مگر فراز کے رویے میں ایک مستقل سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ ہینا کے ساتھ کبھی حد سے آگے نہ بڑھتا مگر ہر موڑ پر اس کی آسانی کا خیال ضرور رکھتا۔ کبھی بچوں کے اسکول کے پروجیکٹ کے لیے سپورٹس کٹس بھجوا دیتا تو کبھی میٹنگ کا وقت اس کے حساب سے رکھتا۔ آفس میں سب اس کی عزت کرتے تھے مگر فراز کی نگاہوں میں ہینا کے لیے ایک الگ سا احترام تھا جس سے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن اچانک اس نے ہینا کو اپنے کیبن میں بلایا اور غیر معمولی سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کے والدین سے ملنے کی درخواست کی ہے۔ ہینا جیسی کرسی سے اٹھ ہی گئی۔ سر؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ہلکا سا خوف بھی۔ فراز نے سکون سے کہا، میں گھما پھرا کر بات نہیں کرتا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں سمیت۔ کمرے کی فضا جیسے تھم گئی، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس شرط کو اس نے ناممکن سمجھ رکھا تھا وہی حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں 2 بچوں کی ماں ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جی، اور میں جانتا ہوں وہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہے۔ فراز کا جواب فوری اور پختہ تھا۔ مجھے ایک مکمل انسان چاہیے، آدھی کہانی نہیں۔ ہینا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار خود کو بوجھ نہیں بلکہ کسی کی پسند محسوس کر رہی تھی۔ اس شام فراز اپنے والدین کے ساتھ ہینا کے گھر آیا۔ اسد صاحب کی آنکھوں میں تشکر تھا اور سلمہ بیگم کی دعاؤں میں لرزش۔ بچوں سے فراز نے جس اپنائیت سے بات کی وہ منظر ہینا کے دل میں اتر گیا۔ زین نے معصومیت سے پوچھا، آپ ہمارے ابو بنیں گے؟ اور فراز نے مسکرا کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس ایک جملے نے سب کے دل جیت لیے۔ نکاح سادگی سے ہوا مگر دلوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ ہینا نے نئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ ایک معتبر فیصلہ لیا ہے۔ فراز نے کبھی اسے ماضی کا تانا نہ دیا اور نہ بچوں کو غیر سمجھا، بلکہ وقت کے ساتھ وہ واقعی ان کے ابو بن گئے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے تو ہینا بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی تو فراز نے آ کر آہستہ سے کہا، آپ نے مجھ پر اعتبار کیا، شکریہ۔ ہینا مسکرا دی، نہیں، میں نے خود پر اور اللہ کی حکمت پر اعتبار کیا ہے۔ اس نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی جیت کسی سہارے کی محتاجی نہیں بلکہ صحیح سہارے کو پہچاننے میں ہے۔ اور کبھی کبھی خدا ہماری ناممکن شرط کو ممکن بنا کر ہی ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کے فیصلے ہمارے خوف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔